صحابہ کے آپسی اختلافات کو ہوا دینا، اس کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر تبرہ کرنا، یہ گمراہی ہے، کھلی گمراہی ہے۔ ایسا بندہ کبھی منہج اسلام کی خدمت نہیں کر سکتا، وہ بندہ کبھی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں نفاق ہے، منافقت ہے اس بندے کے دل میں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی کبھی نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا کرے، دل خوش ہو نا تو سمجھے ایمان باقی ہے، اگر گھٹن آ جائے دل میں تو سمجھے نفاق کی بیماری در آئی ہے۔ ہمارا ان کے بارے میں عقیدت بھرا ایمان یہ ضروری ہے، ہونا چاہیے۔ اس لیے جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے بڑے عظیم و شان صحابی، اللہ کے نبی نے ہر صحابی سے وحی نہیں لکھوائی، چند صحابہ کو وحی کی کتابت کے لیے خاص کیا ہے۔ نبی کو پورا اعتماد ہے معاویہ پر، نعوذ باللہ نبی نے اللہ کی مرضی کے مشیت کے بغیر ان کو قرآن ان کو لکھوایا ہے، بلکہ بعض تو ایسے کام تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب معاویہ سے ہی کرواتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بلایا، ایک صحابی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ وہ ایک مرتبہ گئے، دو مرتبہ گئے، تین مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ آ کر کہا اللہ کے نبی وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، اس کو بلا کے لاؤ، کام ہے ضروری مجھے اس سے۔ یہ تو نہیں کہا چلو وہ نہیں آتا کسی اور کو بلا لیتے، فرمایا اس کو بلا کے لاؤ، اس کو وحی لکھوانی ہے، اللہ نے وحی نازل کی ہے، اس کو لکھوانی ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن سارے رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، الا نسبی و سحری، میری نسبی رشتہ داری اور میری خاندانی اور سسرالی رشتہ داری ختم نہیں ہوگی۔ آپ کے سسرالی رشتہ داروں میں کون آتے ہیں؟ جناب ابو بکر آتے ہیں، جناب عمر آتے ہیں، جناب معاویہ بن ابی سفیان آتے ہیں، جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ یہ نبی کے سسر ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی ہیں، مسلمانوں کے خال ہیں، ماموں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ یہ قیامت والے دن نبی کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے۔ 22 رجب کو جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات ہے۔ اس موقع پر لوگوں کا ایک گروہ بڑا خوشی مناتا ہے اور اس میں کھانے تقسیم کرتا ہے، جس کو کنڈوں کا نام دیتے ہیں، اور بنیاد بناتے ہیں شاید یہ امام جعفر صادق کی پیدائش کا دن ہے، حالانکہ یہ ان کی پیدائش کا دن بھی نہیں ہے، بلکہ شیعہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ صرف معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس وفات پر خوشی میں کھانے تقسیم کرتے ہیں، نیازیں تقسیم کرتے ہیں، کنڈے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ صرف صحابہ کرام سے بغض ہے، دل کے اندر ایک نفاق ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھا کریں، اور صحابہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں تھے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی، غلطیاں ہوئی ہیں۔ معصوم عن الخطا کا عقیدہ معصومیت کا صرف نبی علیہ السلام کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں ہے۔ کوئی صحابی وہ غلطی سے پاک ہم نہیں کہہ سکتے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، مغفور ہیں، مرحوم ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، اللہ ان کے اوپر راضی ہو چکا، ہم کیوں نہیں راضی ہوتے بھائی؟ تو کبھی بھی ایک صحابی کا تذکرہ کرتے ہوئے دوسرے صحابی کو رگیدنا یا ان کو جو ہے نا ان کی شان میں تنقیص کرنا، یہ روافظ اور نواسب کا کام ہے۔ روافظ جناب علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے کرتے صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں، غلط گمراہی، رافضیت کا عقیدہ۔ ناسبی کیا کرتے ہیں؟
دیگر صحابہ کا ذکر کرتے کرتے اہل بیت کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں. جناب علی رضی اللہ عنہ کی، جناب حسین، جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کر جاتی ہے. یہ دونوں ہی انتہائی ہیں، دونوں گمراہی والے راستے ہیں. حق اور اعتدال کا راستہ کون سا ہے؟ کہ آپ جناب علی رضی اللہ عنہ کو ان کا مقام دیں، حسن و حسین رضی اللہ عنہ کا جو اللہ نے مقام رکھا ہے ان کو دے. جناب معاویہ بن ابی سفیان کا جو درجہ اور مقام ہے آپ ان کو وہ دے. یہ حق ہے. حق ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے. نہ غلو والا راستہ اپنائے نہ تنقیص والا راستہ اپنائے. جنہوں نے بھی غلو اختیار کیا وہ گمراہ ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میری شان میں بھی اضافہ نہ کرنا، میری شان کے اندر غلو نہ کرنا. تم سے پہلے لوگ انبیاء کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ موضوع، من گھڑت اور ضعیف روایات جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کھڑی گئی. یہ شیعہ کی سبائیوں کی سازش تھی، یہودیوں کی سازش تھی. انہوں نے حضرت علی کو الوہیت کے مقام پر رکھا، پہنچایا، ان کو مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا، ان کو حاجت روا سمجھنا شروع کر دیا. حضرت علی نے خود ان کے خلاف لڑائیاں کی ہیں جنہوں نے حضرت علی کی شان میں غلو کیا. نبی کی شان میں غلو کرنا گمراہی ہے تو کیا جناب علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرنا گمراہی نہیں ہے؟ اور پھر کیا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے صحیح حدیث میں ان کے فضائل بیان نہیں فرمائے. وہ تھوڑے ہیں ان کی شان کے لیے. اور آخری بات یہ سمجھے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی غلط فہمی کو دور کر لے. مت سمجھے کہ صحابہ کی شخصیات تاریخی شخصیات ہے. صحابہ کی شخصیات تاریخی نہیں ہے. صحابہ کی شخصیات ان کا معیار قرآن و حدیث سے معلوم کرنا ہے. جو اللہ نے بتایا، جو اس کے نبی نے بتایا. تاریخ سے ڈھونڈیں گے تو ٹامک ٹوئیاں ماریں گے، گمراہ ہوں گے، غلط باتیں کریں گے، اپنے عقیدے خراب کریں گے، ایمان خراب کریں گے. کبھی بھی صحابہ کرام کی شخصیات کو تاریخی روایات پر نہیں پرکھنا، بلکہ ان کو قرآن و حدیث پر پرکھنا ہے. قرآن حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے آسمان سے جو نازل کر دیا، جو نبی کی زبان سے کہلوا دیا، وہی کافی ہے، اور اس سے بڑھ کر ان کی شان نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اعتدال والی راہ دکھائے، اعتدال والی راہ پر ساری زندگی ہمیں قائم دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سارے صحابہ کی دل سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں مسلک صحابہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے صحابہ کے ایمان پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت بھی صحابہ کے ایمان پر عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے معیار ایمان قرار دیا ہے. اگر ایمان لانا ہے تو ان جیسا ایمان لاؤ، تب قابل قبول ہوگا، وگرنہ تمہارا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ضلالت، گمراہی اور غلو سے بچا کر دین حق اور حق کے راستے کو، ہدایت کے راستے کو اپنا کر اس پہ ساری زندگی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.